السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روی اسلم اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل چینل پر، فیس بک پیج پر اور انسٹاگرام پر۔ دوستوں، آج جن کا تذکرہ ہے ان خاتون کی تیسری شادی ہے۔ پہلی شادی کس سے ہوئی یہ ذکر چھوڑ دیجئے، لیکن دوسری شادی جس سے ہوئی تھی ان کی، اگر اس کا تذکرہ نہ کرے تو ان خاتون کو کوئی بھی نہ پہچانے۔ ان کی شناخت اس دوسری شادی کی وجہ سے ہی ہے جو انتہائی قلیل مدت میں ختم ہو گئی ان کی پہلی شادی کے مقابلے میں۔ بات یہاں شادیوں کا نہیں ہے بلکہ کچھ اور نکات ہیں جس سے میں نے یہ سوچا کہ یہ تذکرہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اکثر کہا کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اس لیے خراب ہیں کہ ہم چناؤ میں اچھے فیصلے نہیں کرتے۔ ہم جو انتخابات میں اپنے امیدوار چنتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کا بوریا بستر کہیں اور رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ پاکستانی عوام کو جاہل بے شعور سمجھ کر انہیں بے وقوف بنانے آ جاتے ہیں۔ اس لیے انتخابات میں، الیکشن میں جب آپ حصہ لیں تو یہ ضرور دیکھیں جو بھی آپ کا امیدوار ہے اس کی جڑیں کہاں پر ہیں، وہ آپ کے درمیان ہے کہ نہیں ہے۔ جو لوگ ہمارے درمیان رہتے ہیں وہ ہمارے مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، ہمارے ماحول کو جان سکتے ہیں اور وہ یہ بھی ادراک رکھتے ہیں کہ مسائل کو کس طرح سلجھایا جا سکتا ہے اور اپنے ملک کو کس طرح آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ ان خاتون کا جو لندن سے کراچی پہنچی ہے اور اس لیے پہنچی ہے کہ الیکشن کا شور و غلغلہ تھا کہ اب الیکشن ہوں گے، تو انہوں نے سوچا کہ وہ اپنے سسرال میں کراچی میں قدم رکھے اور اگر موقع ملا تو کسی سیاسی پارٹی کی جانب سے ان کو تو پھر وہ الیکشن میں حصہ لیں۔ خواتین کا آنا بہت اچھا ہے آگے الیکشن کے معاملات میں۔ حالات حاضرہ سے واقفیت رکھنے والے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دوسری شادی کی وجہ سے کس کی شناخت ہے اور وہ خاتون ہے ریحام خان۔ ان کی شادی تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے ہوئی تھی جو 10 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکی۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کس کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں اور کب تک چلی ہیں اور کیوں ٹوٹی ہیں۔ بات یہ ہے کہ خاتون کے حوالے سے ایک کتاب بھی ہے۔ انہوں نے جو شہرت حاصل کی یا کچھ عرصے تک ان کا ذکر رہا وہ ان کی کتاب کے حوالے سے ہے جو غلاظتوں سے بھری کتاب کہلاتی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے اپنے سابقہ شوہر عمران خان کو شدید ترین تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ جب ان کی تیسری شادی ہوئی تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب یہ دوسری کتاب بھی آئے گی۔ یہ تو لوگوں کی بات ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اول تو یہ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا اور میری بچیوں کا یہ خیال تھا کہ اب مجھے کسی پاکستانی سے ہرگز شادی نہیں کرنی ہے، لیکن ان کی تیسری شادی ایک پاکستانی نوجوان سے ہوئی جو پہلے بھی 2 شادیوں کے قید سے آزاد ہو چکے ہیں۔ ان کی تیسری شادی میں کوئی دیو مالائی رنگ شامل نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، بس ان کا کہنا ہے کہ یوں ہی آپس میں طویل گفتگو کا جو دور چلا تو چلتا ہی چلا گیا اور آپس میں ہنستے بستے سنتے سناتے ہم نے شادی کی حامی بھر لی۔ ریحام خان کی پہلی شادی کے حوالے سے جو بچے ہیں ان کو جب علم ہوا کہ ان کی ماں کو اپنی مانگ سجانے کا پھر سے خیال چرایا ہے تو بڑی بیٹی نے خاص طور پر اعتراض کیا کہ پھر آپ یہ شادی پاکستانی سے کر رہی ہیں، تو ریحام خان نے کہا کہ اب کیا کیا جا سکتا تھا، لیکن شادی کے بعد جو ہے ویسے ہمیں مشکل حالات درپیش نہیں آئے جس کا ہم نے سوچ رکھا تھا، اور معاملات سلجھتے بھی کیوں نہیں۔ مرزا بلال بیگ کو پہلے بھی 2 بیگمات کو بھگتانے کا تجربہ حاصل رہا ہے۔ بہرکیف اکبر الہ آبادی کے اس مصرے کے مصداق کے ناچے خوشی سے خود دلہن اپنی بارات میں ان کی شادی ہو گئی، اور انہوں نے اپنی شادی میں ناچ گانا تو نہیں کیا، البتہ ان کے نوجوان بچوں نے خوب رنگ جمایا، گائے بھی، گنگنائے بھی اور ناچے کودے بھی۔
ریحام خان کہتی ہیں عمروں کے حوالے سے کہ کون کس سے کتنا بڑا ہے، اس سے ہمیں یا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہے، اور یہ بات بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ ان 3 شادیوں کے بعد بھی ریحام خان کا یہ کہنا ہے کہ خواتین کو شادی سے زیادہ اپنے کیریئر اور اپنی مالی آزادی کو اہمیت دینی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر شادی کر لے کوئی عورت تو بہت ساری ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتی ہے، لیکن ریحام خان نے یہاں وہی بات کہی جو دور اندیش خواتین کہتی ہیں کہ مالی طور پر خواتین کو مضبوط اور آزاد ہونا چاہیے، ان کی اپنی مالی حیثیت مضبوط ہونی چاہیے اور ان کو اپنی کیریئر کی جانب توجہ دینی چاہیے، اور اس دوران اگر انہیں دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کا موقع مل جائے تو کر لینی چاہیے۔ ان دنوں وہ کراچی میں موجود ہیں اور مختلف سیاسی پارٹیوں سے بات چیت اور ملاقات کا سلسلہ جاری ہے کہ کہاں وہ سیٹ ہو سکتی ہیں، کہاں ان کے موقف کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اور کتنی جگہ ہے خواتین کی ان کے اپنی پارٹیوں میں کام کرنے کے لیے، اپنی خدمات انجام دینے کے لیے اور آگے تک جانے کے لیے۔ یہ اچھا ہے کہ ریحام خان سوچ رہی ہیں کہ وہ بھی پاکستان کی سیاست میں اپنا عمل دخل شامل کرے، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ جس ماحول میں وہ طویل ترین عرصہ گزار چکی ہیں وہ وہیں اپنی مزید حیثیت منواتی اور مزید اپنے پاؤں جماتی، بجائے یہ کہ اس سرزمین پہ قدم رکھیں جو کہ قدامت پسند معاشرہ کہلاتا ہے۔ پھر بھی انہوں نے امید رکھی ہے کہ کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت انہیں ایڈجسٹ ہونے کا موقع فراہم کرے گی اور وہ اس طرح سے اپنے آپ کو پاکستان کی سیاست میں داخل کریں گی۔ اگر وہ اپنا یہ ایک نظریہ، ایک خیال لے کر آئی ہیں تو انہیں اس کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کی سیاست میں شامل کر سکتی ہیں، اور انہوں نے اس کا انتخاب کراچی سے اس لیے کیا کہ کراچی ان کے شوہر کا گھر ہے اور یہاں کی سیاسی جماعت انہیں تسلیم کرتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے ضرور اپنے ساتھ چلنے کا راستہ دے گی۔ ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے، لیکن وہ ایک بات یاد رکھے کہ اس طرح کی اگر آئندہ انہیں کوئی کتاب لکھنی پڑے اپنی جرنی کی، اپنی سیاسی جدوجہد کی یا اپنی سیاسی پارٹیوں میں شمولیت کی، تو خدا را کوئی باحیا کتاب لکھیے گا۔